بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 25 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 26 اور انشاءاللہ 27 اللہ سبحانہ فرماتا ہے للہ کی تفسیر میں غوث پاک ایک لائن سے زیادہ الواحد الاحد المستحق للالوہیت والربوبیت وفی قبضۃ قدرتہ وتحت تصرفہ جمیعا یعنی اللہ ہی کے لیے۔ اب کون اللہ؟ اس کی تین صفت بتائیں۔ الواحد جو ایک ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں۔ میں نے عدد کی تعریف کسی موقع سے آپ سب کو بتایا تھا، کہا تھا کہ عدد بولتے ہیں نصف الحاشیتین۔ اب نصف الحاشیتین کیا؟ یہ دیکھیے، یہ خانقاہی جملے کو ذرا توجہ سے سنا کیجیے، ایک دم تزکیے والی بات۔ نصف الحاشیتین یعنی دونوں کنارے کا آدھا، تو کنارہ ہو اس کا آدھا۔ اب میں کیسے سمجھاؤں، آسان کر دوں۔ زیرو نہیں، ایک عدد نہیں ہے، یہ دیکھیے گا، ایک عدد نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کے آگے دو ہے، لیکن ایک سے پہلے تو دو کنارے کا آدھا ہونا چاہیے عدد کے لیے۔ ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے، ایک کے بعد سب ہے، اسی لیے اللہ کو عدد نہیں کہہ سکتے۔ عدد مانے ہوتا گنتی، اور اللہ گنتی سے پاک ہے۔ اور کیونکہ عدد کی تعریف ہے نصف الحاشیتین، اس کے دو کنارے ہونا، پھر دونوں کنارے کے بیچ والے حصے کو بولتے ہیں عدد۔ جیسے دو عدد ہے، ایک عدد نہیں، دو عدد ہے۔ آج بڑی اہم بات ہے، دیکھیے بولتے ہیں ایک عدد دیجئے، نہیں بولیے گا آج سے، ایک پس دیجئے بول سکتے ہیں، عدد نہیں بولنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کے پہلے ایک کنارہ ہے ہی نہیں، زیرو ہے، ایک کے بعد والا ایک کنارہ ہے، تو پھر دو کنارہ نہیں ہوا۔ اور عدد کی تعریف میں ہے نصف الحاشیتین۔ ہاں، دو ہوگا تو ہوگا۔ اب دو عدد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دو سے پہلے ایک ہے اور دو کے بعد تین ہے، دونوں کو ملائیے چار ہو گئے، چار کا آدھا کیجئے، دو ہو گئے۔ نصف الحاشیتین یعنی دونوں کنارے کو ملانے کے بعد آدھا کریں گے تو دو نہیں، آدھا کریں گے تو عدد کہلائے گا۔ مثلا اب اس کو یوں سمجھیے، تین کیوں ہے؟ ایک سوال ہے، تین کو عدد کیوں کہتے؟ تین کو کیوں کہتے؟ اس لیے تین سے پہلے دو ہے، تین کے بعد چار ہے، دو چار چھ ہے، چھ کا آدھا تین ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ ایسے ہی 100 کو عدد کیوں کہتے ہیں؟ 100 سے پہلے 99 ہے، 100 کے بعد 100 ملائیے 200 ہو گئے نا، 101 اور 99، 200 اور اس کا آدھا 100۔ کیا بات ہے! تو نصف الحاشیتین، اللہ عدد نہیں، اللہ واحد ہے۔ کیا بات ہے! غوث پاک اللہ واحد ہے، بس اس سے پہلے کچھ نہیں، اس کے بعد سب ہے۔ اسی بولتے ہیں قبل رب لا شے، بعد رب کل شے۔ نہیں، رب سے پہلے کچھ نہیں، رب کے بعد سب کچھ ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو اس اللہ کے لیے جو واحد ہے، احد ہے، اور الوہیت اور ربوبیت کا مستحق ہے، اور اسی کے قبضہ و قدرت میں اور اسی کے تمام تصرف میں یا اسی کے تصرف کے تحت جمیع ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں ہیں، چاہے وہ آسمان مطلب علویات اور زمین سفلیات، یہ پوری ملک ہو یا ملکوت ہو، ساری چیزیں ہیں، اسی کے لیے ہے ساری ملکیت، یعنی سب کا مالک وہی ہے، مستقل ہے۔ لا یرجع لہ سبحانہ نفع من اعتقادہ، اللہ سبحانہ کو
اچھا، لوگ اس بات کا اعتقاد رکھیں یا نہ رکھیں، اللہ کو اس کا کوئی فرق نہیں. اس کو ہم ایک جملے میں بولتے ہیں کہ انسان اگر ایمان لائے گا تو اس کا فائدہ ہے. اللہ کو انسان کے ایمان اور کفر سے نہ ہی فائدہ ہے نہ نقصان ہے، بلکہ یوں کہو منزہن، وہ پاک ہے بندے کے ایمان و کفر سے، وہ لائے یا نہ لائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان لانا ایک عمل ہے، اور اللہ تعالی عمل کرنے سے پاک اس لیے ہے کہ عمل کا تعلق ثواب سے ہے. اگر اللہ کے لیے عمل ثابت کریں گے تو پھر ثواب کون دے گا اس کو؟ اس لیے ایمان لانا، مومن ہونا، یہ بندوں کی شان ہوگی کیونکہ یہ ثواب سے تعلق رکھتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو ایمان مومن یا کفر کافر، اس سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بلکہ ایمان مومن مومن کو فائدہ دے گا، کفر کافر کافر کو نقصان دے گا. کیا بات ہے. اسی لیے غوث پاک فرما رہے لا یرجع لہ سبحانہ نفع من اعتقادہم، اگر کوئی اس کا اعتقاد نہ رکھے یا اگر رکھے بھی تو اللہ کو کوئی نفع نہیں، اور اگر اعتقاد نہ رکھے تو لا ضرر، اس کو کوئی ضرر بھی نہیں، کوئی تکلیف بھی نہیں. بل نفع اعتقادہم و ایمانہم انما یرجع الیہم. کیا بات ہے. ہم پہلے بول رہے تھے غوث پاک تو پوری عربی عبارت بول رہے ہیں، ماشاءاللہ. واہ. بلکہ اگر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ ساری روئے زمین کا، بلکہ اپنے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کا خالق مالک اللہ ہی ہے، تو یہ کوئی اگر اعتقاد رکھے تو اس کے اعتقاد اور ایمان کا نفع انما یرجع الیہم، معتقدین ہی کی طرف لوٹے گا. بات ہے. توحید ہو تو ایسی ہو یار، ٹس سے مس نہیں ہوتے عبد القادر، چاہے کوئی الیکشن جیت جائے. وَذَرُّ كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ أَيْضًا كَذَلِكَ، اور کافر کے کفر کا ضرر اور مشرک کے شرک کا ضرر بھی یوں ہی ہے، یعنی اسی کی طرف لوٹے گا، اللہ کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. مومن کے لیے بڑی بشارت ہے اس لفظ میں کہ متاثر نہیں ہونا، جب تمہارے ایمان کا فائدہ تمہیں کو ملے گا اور کافر کے کفر کا فائدہ اسی کو، نقصان اسی کو، تو پھر کائے کو ٹینشن لینا. وہ جیت کر کے بھی کافر ہے، آپ ہار کر کے بھی مومن ہو. کیا بات ہے، الحمدللہ. وہ جیت کر کے بھی ضرر کا مستحق ہے، آپ ہار کر کے بھی نفع کے مستحق ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اذ ہوا سبحانہ، واہ. یہ دیکھیے جو جملہ ابھی کہا میں نے، واہ، منزہ عنہما جمیعا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ ان دونوں سے یعنی کفر و ایمان اور ایمان و شرک سے پورے سے پاک ہے، بے نیاز ہے. بارے واہ بارے واہ. ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ. اب یہاں پر اللہ کی تعریف دوسری کر رہے ہیں، وہاں دوسری کرے واحد احد مستقل، واحد احد مستقل. المستغنی عن جمیع ما ظہر و بطن، وہ اللہ بے نیاز ہے تمام ظاہر و باطن سے. لو، ظاہر و باطن سے. اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہے، اگر تم تنہائی میں عبادت کر رہے ہو تو خوش تو ہوں گا، لیکن ضرورت نہیں ہے مجھے. کھلے عام عبادت کر رہے ہو، خوش تو ہوں گا، ضرورت نہیں ہے مجھے. تو کر میری خوشی کے لیے، تو کر میری خوشی کے لیے. اسی لیے میں تمام لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ نوافل کو چھوڑو نہیں، کیونکہ فرائض کیا سوچ کے کرتے ہو آپ. خاص طور سے جماعت والے کیا بولتے ہیں، فرض ہے بس فرض پڑھ کے چلے جائیں. دھیان دیجیے گا، وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرض کا پوچھے گا. ارے تو اس لائق ہے کہ تو اللہ کو حساب دے سکے؟ 400 سال تک بے ریا عبادت کرنے والا ایک آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکا. بے ریا عبادت کرنے والا، یہ 63 سال کی عمر پانے والا جس میں 3 ڈویژن ہے، اس میں بھی 20 سال تک پتا نہیں کتنی کیا کیا ریاکاری ہوئی ہوگی. اس میں کہہ رہا حساب دیں گے. حساب دینے کے لیے نہیں، خوش کرنے کے لیے عبادت کر. اور سنیے، اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندوں کو نوافل کے ذریعے سے خوش کر لیتا ہوں. حدیث ولایت والی نہیں، مطلب یہ کہ ولایت والی حدیث کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے. فرض پر اترانے کی بات نہیں ہے، اس میں نوافل سے میں خوش ہوتا ہوں، محبوب بنا لیتا ہوں. کیا بات ہے، الحمدللہ.
اسی لیے ایک بات بڑی اچھی آ گئی ہے الحمدللہ، بلکہ پورے ہفتے کا یہ جملہ ہے، سمجھیے اگر غور کریں تو کچھ لوگ دلیل مانگتے ہیں اللہ کے ولی کی. اب میں آج مطلب اس کو مسکت دلیل بولتے ہیں، یعنی ایک دم خاموش کہ اس پر پھر کوئی جملہ نہیں بول سکتے، اور قرآن پاک سے اس کی دلیل ہے. کیونکہ ہوتا ہے نا بھائی، کچھ لوگ کہتے ہیں ارے دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا خوبصورت چہرہ ہی اگر صرف ولایت کی دلیل ہو تو پھر تو جانتے ہیں ابو لہب بہت خوبصورت تھا. اور آج بھی جماعت والوں کو کچھ لوگوں کو دیکھیے ایسا کہ بابا کیا خوبصورت لگتے کہ نہیں. طارق خلیل ہی کو دیکھیے نہیں، بدصورت نہیں ہے. تو کہنا یہ ہے کہ خوبصورتی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ جملہ ٹھیک ہے کہ اللہ یاد آ جائے دیکھ کے واہ الحمدللہ سبحان اللہ، تو اچھی. لیکن سب سے بڑی دلیل جو ولایت کی ہے اس قرآن پاک کی آیت سنیے. جس ذات پر سب متفق ہوں اتباع رسالت اور محبت مصطفیٰ کی بنیاد پر، وہ سب سے بڑا ولی ہے. گھر سے لے کر کے باہر تک سب متفق ہوں، کبھی ایذا نہ پہنچی ہو ان سے، کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو خیروں کو ان سے، اتنا پرفیکٹ ہو اتباع رسالت اور محبت نبی پر، جس کی سب گواہی دیں، وہ سب سے بڑا ولی ہے. قرآن کہتا ہے دیکھیے قل ان کنتم تحبون اللہ، نہیں تحبون اللہ، اللہ کا محبوب ہی ہوتا ہے نا ولی. اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو نہیں ولی، تو کیا حکم ہے؟ اتباع رسالت. اور اتباع رسالت یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے. اور یہ چیز ایسی ہے کہ اگر گھر سے لے کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، گھر سے باہر تک آل ان آل آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوبیت کبریٰ پر نظر آ رہے ہیں. کسی کو تکلیف نہیں، بلکہ ہر تکلیف دینے والے کو خوشی دیا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ مطلب جبرائیل کو لوٹا دے رہے ہیں رسول. کیا جملہ نکل گیا منہ سے، جبرائیل کو لوٹا دے رہے ہیں رسول. کس کے لیے؟ تکلیف دینے والوں کے لیے، اپنے نہیں ہے. وہاں تکلیف جو دیا ہے طائف میں، دونوں پہاڑ کے بیچ میں تکلیف دینے والے ہیں، مگر جبرائیل آ کر کے مانگ بھی رہے کہ نہیں جاؤ. سید الانبیاء نے سید المرسلین کو، سید الملائکہ کو لوٹا دیا. آپ اس لفظ پہ غور کیجئے تو اتباع رسالت ہی محبوبیت کی دلیل ہے، ولایت کی دلیل ہے. سب سے بڑا ولی وہ ہے جس سے سب متفق ہو، جو نبی کی اتباع اور اطاعت پر کاربند ہو. اور اس لفظ اتباع کی تشریح میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جماعت والے کہیں کل سے اپنے کو نہ بولنے لگے کہ دیکھو ہم تو نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یہ اتباع رسول ہے. نہیں، اتباع رسول یہ ہے کہ کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف بھی نہ ہو. مداومت، استقامت، اسی لیے کہتے فوق الکرامت. استقامت کرامت سے اوپر ہے. کرامت ولایت کی دلیل نہیں ہے. کرامت کی مثال میں نے دیا تھا کہ گھوڑا دوڑ رہا ہو، دوڑتے وقت جو ہے گھوڑے کے نیچے کے جو دھول آٹومیٹک اڑتے ہیں، اڑاتا نہیں ہے گھوڑا، آٹومیٹک جو اڑتے ہیں نا، وہ دھول کی طرح ہے کرامت. ولی جب چلتے ہیں نا تو وہی دھول ہے، وہ کرامت ان کی. یعنی کرامت کوئی بالارادہ پہلو کا نام نہیں ہے، وہ نکل جانے کا نام ہے. وہ نکل جانے کا نام. بیٹا چاہیے، ٹھیک ہے، دیکھیے کوئی ارادہ نہیں کہ اللہ بیٹا دے، ہاں جا، کیا بات ہے. تو یہ ہے کرامت. تو کرامت ولایت کی دلیل نہیں ہے، استقامت ولایت کی دلیل ہے، اتباع رسالت ولایت کی دلیل ہے. یہ بہت بڑی بات ہو گئی الحمدللہ. واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ. سارے اللہ کے ولی کو آپ دیکھیں، جتنے بھی اولیاء اللہ، غوث پاک کی تو درس میں ہم لوگ ماشاءاللہ استقامت والے نہ صحیح لیکن علم استقامت تو مل گیا ہے. علم توحید و رسالت تو زبردست ملا الحمدللہ. خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھیے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، ارے باپ رے باپ، یہ ہے استقامت. کوئی ارادہ نہیں کرامت دکھانے، بس ہلا دیے. اللہ پاک نے اس ہلانے کو ایسا ہلا دیا. دیکھیے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں کرامت دکھا رہا ہوں.
کرامت تو دکھ جانے والی چیز ہے، دکھانے والی چیز نہیں ہے. یا اللہ، یہ جملہ بڑا، ہاں، دکھ جانے والی چیز. لوگوں نے اچھا، ولیوں کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ زر خریدی پہلو بھی نہیں ہے کہ آپ اگر ولی ہیں تو ہم نہیں مانیں گے کیونکہ آپ دوسرے سلسلے کے ہیں. سمجھ رہے نا؟ یہ اگر ولی ہیں تو آپ نہیں مانیں گے کیونکہ یہ تیسرے سلسلے کے. نہیں، اتباع رسالت ہے ولایت کا معیار، اور جو اس پر فائز ہو وہ سب آپ کے دل کا مطلب سر کا تاج ہونا چاہیے، سب. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ دیکھیں تو اتنا پیار کرتے تھے اہل بیت سے، اور اپنی آل اولاد کو اہل بیت سے درس بھی دیتے تھے پیار کا. اور اہل بیت بھی اتنا پیار کرتے تھے کہ کیا کریں. حضرت ابو ہریرہ اور حسین کا معاملہ بھی دیکھ لیں، ادھر اہل بیت ادھر صحابی، یہ رسپیکٹ. تو ہاں، کیوں؟ اتباع رسالت حاوی ہے، وہاں میں اور تو حاوی نہیں. ہاں، تو اتباع رسالت ہی معیار ولایت ہے. یہ بہت بڑی بات ہوگی. دعا کرتے ہیں بس آج کی لیے، بہت اہم بات ہوگی. اللہ تعالیٰ آج کی خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، شب جمعہ کے صدق و طفیل میں ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، ظالم کے ظلم سے، اشرار کی شرارتوں سے، اعداء کی عداوتوں سے، باغیوں کی بغاوتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما. تیرے حبیب کی جانب منسوب مہینہ ہم سب کو تو نے عطا فرمایا. مولا، جو بھی مقصد ہے نسبت کا، مولا ان کے صدق و طفیل میں ہم سب کو نسبت پاک کا صدقہ عطا فرما. نمازی بنا دے، حاجی بنا دے، غازی بنا دے. گھر کی تمام بیٹی بہنوں عورتوں کو بھی عزت و آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرما. پروردگار، جو مانگتے ہیں یقیناً تو دیتا ہے، جو مانگنے سے رہ جاتا ہے بہتر ہے، بول نہیں سکتے تو عطا کر دینا. مولا، جن بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو کرنا چاہتے ہیں مولا ان کی بھی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کی روزگاری میں ترقی عطا فرما. مسلمانوں کو اپنا اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا، غیروں کی بارگاہ میں غیروں سے بے نیاز کر دے. مولا، غیروں کی بارگاہ میں جھکنے والا نہ بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.